السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین، آج کے اس موقع مبارکہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 24ویں نشست لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے دروس، ملنے والے پیغامات کو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے زندگی کے ہر گوشے میں، ہر ناحیے میں، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں نفاذ کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات، اس سے پہلے نشست کے اندر غزوہ بدر کے حوالے سے مختلف گوشوں پر، مختلف نقاط پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور اس نشست کا لب لباب یہ تھا، خلاصہ یہ تھا کہ مسلمان جب بھی کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہے، مسلمانوں نے اس دھرتی پر جب بھی عروج حاصل کیا ہے، طاقت کے بھروسے پر نہیں، اسلحوں کی بنیاد پر نہیں، اقتدار اور اختیار کی بنیاد پر نہیں، مسلمانوں کو کامیابی جب بھی ملی ہے، چاہے وہ جنگی میدان ہو، تجارتی میدان ہو، یا کوئی بھی فیلڈ، کوئی بھی میدان ہو، تمام میدانوں میں مسلمانوں کو کامیابی ان کی طاقت کے بدلے و بدولت نہیں ملی ہے، بلکہ خالص ایمان، اللہ پر یقین اور خالص عقیدے کی بنیاد پر۔ اگر طاقت کی بنیاد پر دھرتی والے کامیابی حاصل کرتے تو غزوہ بدر کا جو معرکہ تھا مسلمانوں کے حق میں نہیں ہوتا بلکہ کفار کے حق میں ہوتا۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے اپنے اخلاق حمیدہ کی بنیاد پر، اللہ پر ایمان اور یقین کی بنیاد پر غزوہ بدر جیتی، اور یہ مسلمانوں کے لیے تاریخی فتح تھی، کفار کے لیے یہ بہت ہی شرمندگی کی باعث تھی۔ حضرات، غزوہ بدر کی جیت حاصل کرنے کے بعد مسلمان مدینہ آئے، قیدیوں کے قضیے کا مسئلہ چھڑا، پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا
کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے، مختلف مشورے آپ کے سامنے آئے، لیکن آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کا احترام کیا اور اس کا نفاذ کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے۔ اسلام کو، اہل اسلام کو دولت کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے اس دعوتی مشن میں، دعوتی میدان میں ان کی دولت جو ہے بہت ہی زیادہ ساتھ دے گی، کام آئے گی۔ اللہ کے نبی نے اس مشورے کو جو ہے نافذ کیا، فدیہ لینا شروع کیا۔ بہت سارے قیدیوں نے فدیہ دے کر کے اپنی رہائی حاصل کی۔ فدیے کی جو رقم متعین تھی 4000 درہم، 3000 درہم، 1000 درہم، حسب استطاعت۔ اللہ اکبر۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جتنے بھی ناحیے ہیں، جتنی بھی جنگیں ہیں، وہ تمام کی تمام جنگیں، وہ تمام کے تمام گوشے عالم انسان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہوا کرتی تھی اور رحم و کرم والی ہوا کرتی تھی۔ آپ بتاؤ، آپ کے اقتدار میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ چاہتے تو چن چن کر کے ایک ایک سے بدلہ لیتے۔ جنہوں نے مکی زندگی میں آپ کو تڑپایا تھا، آپ کے رفقا پر ظلم ڈھائے تھے اور ظلم کی حد کر دی تھی، اتنا ظلم ڈھائے تھے مسلمانوں پر مکی زندگی میں، اللہ اکبر۔ آپ نے اس سے پہلے نشستوں میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا تذکرہ سنے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، کلیجہ پھٹ جاتا تھا، جسم کے ہر پارٹ جو ہے، ہر پارٹ ماتم کرنے لگتے تھے کہ اللہ اکبر، انسانوں پر، مکے میں رہنے والے مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوا۔ اور جب اقتدار حاصل کیا مسلمانوں نے، مسلمانوں کو جب کنٹرول ملا، قیدی بن کر کے وہ مکے والے، مکے کے مشرکین مسلمانوں کی کنٹرول میں آئے، قیدی بن کر کے آئے، اس وقت اللہ کے نبی نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ جو قیدی بن کر کے آئے، اللہ کے نبی نے انہیں فدیہ لے کر کے معاف کر دیا۔ جنہیں قتل کیا گیا، جو کہ ان کی سازش، وہ ان کا بھی پلان یہی تھا کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، لیکن شکست ہونے کی حالت میں وہ مقتول ہوئے، نہیں تو اللہ کے نبی قتل کرنے کے لیے جو ہے اجازت نہیں دیتے۔ حالات ہی کچھ ایسے بنے تھے کہ 70 کفار کو قتل کیا گیا۔ فدیہ لے کر کے 4000، 3000، 1000، اور جس کے پاس یہ بھی طاقت نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم کیا اور معاف کر دے جاؤ۔ اور جو لوگ پڑھے لکھے تھے، چونکہ مکے کے اندر تعلیم و تعلم کا رواج تھا، مکے والے پڑھے لکھے لوگ تھے، پڑھنے کا، پڑھانے کا، لکھنے لکھانے کا رواج سرزمین مکہ میں اس زمانے میں بھی رائج تھا، لیکن مدینے کے لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ تعلیمات سے بہت دور تھے، لبلد تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو، جس کے پاس فدیہ دینے کی طاقت نہیں ہے، ان قیدیوں میں سے، وہ ہمارے مدینہ کے لوگوں میں سے 10 بچوں کو ایک ایک قیدی لکھنا پڑھنا سکھائے، یہ اس کے لیے فدیہ ہوگا۔ جس دن ہمارا مدنی بچہ جو ہے لکھنا پڑھنا جان جائے گا، اس دن وہ آزاد ہو جائے گا مکہ کا قیدی۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ مکے کے گرفتار، جو مکے کے لوگ جو گرفتار ہو کر کے آئے تھے، وہ مشرک تھے، وہ کفار تھے، وہ کافرانہ زندگی گزارے ہوئے تھے، ان کے تعلیمات بھی عصری تھے، ان کے تعلیمات بھی دنیاوی تھے، لیکن اللہ کے نبی نے علم کو جو ترجیح اور فوقیت دیا ہے، آپ کے اس واقعے سے، آپ کے اس مشورے سے، آپ کے اس مشن سے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام ملتا ہے کہ دھرتی والوں کے لیے علم کا جاننا بڑا ضروری ہے، علم کا سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ آج علم کی کمی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان پستی کا شکار ہو رہا ہے، تباہی اور تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، اور اسلام دشمن طاقتیں جو ہے دن بدن ترقی کے منازل طے کرتی جا رہی۔ کیا ان کے ہاں علم ہے، ان کے ہاں علم ہے، ان کے ہاں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ماحول نہیں ہے پڑھنے اور پڑھانے کا، ہمارے ہاں پڑھنے اور پڑھانے کا وہ ماحول نہیں جو غیروں کے یہاں ہے۔
اس لیے ہم جو ہے نہ تو برابر دین جانتے ہیں اور نہ ہی برابر دنیا جانتے. اگر دین اور دنیا یہ دونوں ہمارے پاس ہوتا، دونوں کی معلومات ہوتی، تو مسلمان جذباتی قدم نہیں اٹھاتا. آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم ایک نبی کے ماننے والے، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک قبلہ کے ماننے والے، ایک قرآن کو فالو کرنے والے، ایک اصول اور ضابطے کے پابند رہنے والے، مختلف پلیٹ فارموں پر اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ مختلف راستوں پر ہم جو ہے بھٹک رہے ہیں، اور وہ ہزاروں معبودوں کے سامنے اپنی مستک جھکانے والے، ہزاروں خداؤں کو پوجنے والے، وہ معبودان باطلہ کو اپنا معبود حق سمجھنے والے، وہ غیروں کے سامنے جو ہے اپنی پیشانی جھکانے والے، وہ جانوروں کے جو ہے گندگی اور غلاظت کو پینے اور کھانے والے، وقت آنے پر ایک پلیٹ فارم پر جو ہے جمع ہو کر کے ثبوت دے دیتے ہیں کہ ہم امت واحدہ ہے. اور جس امت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت واحدہ کی تعلیم دی تھی، ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تھا، ایک پلیٹ فارم پر چھوڑ کر کے گئے تھے، آج وہ امت واحدہ مختلف راستوں پر، مختلف پلیٹ فارموں پر بھٹک رہی ہے. نتیجہ ذلت و رسوائی، پستی، تباہی، تنزلی. علم ہوتا مختلف ہندوستان کے مختلف صوبوں میں جو ہے بہت پہلے سے لوگ جانتے تھے کہ الیکشن ہونے والا. الیکشن سے پہلے مسلمانوں کے سامنے جذباتی مدعے اٹھائے گئے. نقاب کا مسئلہ، کس کا مسئلہ؟ نقاب کا مسئلہ. ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا مسئلہ. ان تمام مدوں کو لے کر کے مسلمان بہت زیادہ اچھل رہے تھے، کود رہے تھے. وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہمارا یہ جشن منانا، ایک بچی نے اگر نعرہ تکبیر بلند کی ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا خوش ہونا، وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہماری خوشیاں منانا غیروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا کام دے گا، غیروں کو متحد بنانے کا کام دے گا. اللہ کی قسم، آج کیا نام ہے یو پی کے اندر اگر جو اسلام دشمن طاقتوں کو کامیابی ملی ہے، مضبوطی ملی ہے، بڑھاوا ملی ہے، انہی مدوں کو لے کر کے. انہی کچھ چند مدے تھے، وقت نہیں کہ میں ان مدوں پر تذکرہ کروں. کہنا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس علم ہوتا تو ہم ایسے جذباتی قدم نہیں اٹھاتے. ہم اگر ایک ہونے کا ثبوت میڈیا کو دیں گے کہ ہم ایک ہیں، تو ہم سرزمین ہندوستان میں مائنارٹی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، اقلیت میں، اکثریت میں نہیں. ہم ایک ہونے کا ثبوت دیں گے تو ہمارا مخالف بھی ایک ہونے کا ثبوت دے گا. ہم ایک تو نہیں ہو پائیں گے چونکہ ہمارے نظریات مختلف ہیں، ہمارے نظریات مختلف ہیں. دین تو ایک ہے، نبی تو ایک ہے، قرآن اور قبلہ تو ایک ہے، لیکن افکار ہمارے مختلف ہیں، نظریات ہمارے مختلف ہیں. ان اختلافی نظریات کی بنیاد پر ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو گئے، لیکن وہ ہمارا جو ہے امت واحدہ کا جو ہے ثبوت دینا میڈیا والوں کو غیروں کو متحد کر دے رہا ہے. ہمارے استاد بیچارے کہا کرتے تھے کہ بیٹا کوئی ایسا قدم مت اٹھانا، اپنے بیانات میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا سنٹنس، کوئی ایسا جملہ مت استعمال کرنا جس جملے کو لے کر کے تم اپنے قوم کو متفق نہ کر سکو گے، لیکن اسی جملے کی بنیاد پر تمہارا دشمن ایک ہو جائے گا. اور آج یہی ہو رہا ہے. آج یہ علم کی کمی ہونا تو یہ چاہیے تھا. الیکشن کے ایام ہے، الیکشن قریب ہے، ہندوستان کی گراوٹ کا تذکرہ کیا جائے، ہندوستان میں مہنگائی کا تذکرہ کیا جائے، ہندوستان میں جو ہے اسپتالوں کے اندر جو خامیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے. ان تمام مدوں پر ہمارے سامنے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مدے تھے جو دھرم اور ذات اور پاس سے اوپر اٹھ کر کے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ان تمام مدوں پر ہم نے ذکر نہیں کی، گفتگو نہیں کیا. گفتگو کیا ایسے ایام میں تو ایسے جذباتی گفتگو کیے جن جذباتی کلمات نے دشمنوں کو متفق اور متحد ہونے کا بہت بڑا موقع فراہم کیا. علم کی کمی. تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے. دنیا کے لوگوں علم بڑا ضروری ہے. اگر علم ہوتا تو جو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فیغن ہے، اس مہینے میں خرافات نہیں کرتے. اس مہینے میں خرافات اگر رواں اور دواں ہیں، خرافات کی ترویج ہو رہی ہے، بدعات کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. اگر یہ امت جو ہے گمراہیت کی طرف گامزن ہو رہی ہے، گمراہیت کی طرف بڑھ رہی ہے، تو علم کی کمی ہے، علم کی کوتاہی ہے.
اگر علم ہوتا تو یہ امت شب معراج نہیں مناتی، اگر علم ہوتا تو یہ امت جو ہے بدعات کو فروغ نہیں دیتی، بدعات کو ایجاد نہیں دیتی۔ یہ علم کی کمی ہے۔ میں مانتا ہوں یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نبی کائنات نے روزوں کو کثرت سے رکھا ہے، لیکن کسی دن کو خاص نہیں کیا ہے، کسی رات کو مختص نہیں کیا ہے، کسی دن کو خاص کر کے نبی نے عید کا دن قرار نہیں دیا ہے۔ اس مہینے میں شب معراج نہیں ہے، یہ مہینہ معراج کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ اس مہینے میں کوئی ایسی رات نہیں ہے جس رات کی تعین کر دی جائے، تعین کے ساتھ صحیح طریقے سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی رات تھی، کس مہینے کی کون سی رات تھی جس رات میں نبی کو معراج ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذہن سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل اور دماغ سے وہ تاریخ جو بھلوا دیا، وہ تاریخ بھلوا دیا۔ جس طرح سے شب قدر والی رات جو ہے، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو سب سے بھاری رات ہے، سال کی سب سے قیمتی رات ہے، سب سے مبارک رات ہے، جسے عرش والے نے لیلۃ القدر کا جو ہے لقب دیا ہے، لیلۃ القدر سے خطاب کیا ہے، اس رات کو رب العالمین نے اپنے نبی کو بھی بھلوایا، نبی کے صحابہ کو بھی بھلوا دیا۔ ایسے ہی شب معراج کو بھی عرش والے نے محمد الرسول اللہ اور آپ کے ساتھ میں رہنے والے صحابہ کے دماغ سے شب معراج کو نکال دیا کہ کون سی رات تھی، اس لیے تعین کے ساتھ کسی کو معلوم نہیں۔ بڑا اختلافی مسئلہ، اور اگر معلوم ہو بھی جائے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے نبی نے شب معراج منایا، کیا نبی کے ساتھ میں رہنے والے صحابہ نے شب معراج منایا؟ اگر نبی نے منایا نہیں، نبی نے منانے کی اجازت نہیں دی، نبی کے ساتھ میں رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، چلنے پھرنے والے، سونے جاگنے والے، سائے کی طرح سے نبی کے ساتھ زندگی گزارنے والے، اگر انہوں نے شب معراج نہیں منایا ہے تو یہ اتھارٹی مسلمانوں کو کس نے دیا؟ یہ نیا قانون کہاں سے آیا؟ یہ نیا طریقہ کہاں سے ایجاد ہوا؟ اگر منایا گیا تو وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ صحابہ نے منایا تو لکھا کہاں ہے؟ صحابہ کے بعد جو ہے تابعین نے منایا تو کون سی کتاب میں جو ہے ان کے اس جشن کو جو ہے نقل کیا گیا ہے کسی کے پاس دلیل؟ کسی کے پاس نہیں۔ تو آج یہ امت گمراہیت کی طرف جو بڑھ رہی ہے، جہالت، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، مکے کے قیدیوں سے کہا، تم ہمارے 10 مدنی بچوں کو علم سکھا دو، لکھنا پڑھنا سکھا دو تو میں آزاد کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ علم کو بہت ہی زیادہ نبی نے فوقیت دیا، اور قرآن میں اللہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، عرش والے نے جب اپنے پیغمبر کو سب سے پہلے آسمانی پیغام دیا، سب سے پہلا پیغام یہی تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اس آیت کے اندر ہمیں اور آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے، کائنات کے لوگوں سب سے پہلے علوم شرعیہ حاصل کرو، اپنے عقیدے کا علم جانو، اللہ کی معرفت جانو، نبی کی رسالت سیکھو، اپنا دین سیکھو، دین سیکھنے کے بعد اپنا دنیا سیکھو۔ اسلام ہمیں منع نہیں کرتا ہے، اسلام کہتا ہے وَلَا تَنْسَوْا نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ، کائنات کے لوگوں دنیاوی جو حقوق تمہارے ہیں وہ بھی لو، لیکن اس کے سیکھنے سے پہلے دنیا لے لو، تاکہ گمراہ نہ ہو، گمراہیت کی طرف نہ جاؤ، بطلان کی طرف میلان نہ ہو، جہالت کی طرف نہ جاؤ، خرافات اور بدعات کی طرف میلان نہ ہو۔ علم ہوگا، جہالت سے بچیں گے۔ یاد رکھنا، ایک عالم کی فضیلت 100 عبادت گزاروں پر بھاری ہے۔ ایک عالم 100 عابدوں پر بھاری ہے، عالم دین، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ عالم ہے تو بدعات نہیں کرے گا، عالم ہے تو خرافات نہیں کرے گا، عالم ہے تو شرک نہیں کرے گا، عالم ہے تو کفر نہیں کرے گا، عالم ہے تو گمراہیت کی دعوت نہیں دے گا۔ اور اگر جاہل ہے، اگرچہ وہ عبادت گزار ہے، مکے کے جو فرش پر، مکہ خانے کعبہ کے فرش پر رہ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، تو اپنی کلمات میں کوئی ایسے الفاظ بول دے گا جو اللہ کے ساتھ جو ہے کفر ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔
حضرات علم بہت ضروری ہے. اپنے نونہالان اپنے معصوم بچوں کو اپنے آنے والی نسلوں کو یہ دعوت دے کر کے جاؤ, انہیں تعلیمات دے کر کے جاؤ, تعلیمات دینیہ بھی دو, تعلیمات دنیویہ بھی دو, دین اور دنیا دونوں کی تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو مرغوب کرو, رغبت دلاؤ, پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو. ہمارے یہاں تو اس مدرسوں کا رواج نہیں ہے, جامعات کا رواج نہیں ہے, ہمارے یہاں محمدیہ للبنات ہے, وہاں پر اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دو. اسکول میں جائے ہماری بچی ہمارا بچہ, لیکن مدرسوں کی بھی پابندی کرے. اسکول گیا نہیں گیا, سرپرستوں کو بڑی فکر ہوتی ہے, سختی کے ساتھ اسکول بھیجا جاتا ہے, لیکن مدرسہ گیا کہ نہیں گیا کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. یاد رکھنا یارو, یہ میری بات جو ہے نوٹ کر لینا. تقریباً 8 سال پہلے میں بتایا تو میں نے کہا تھا اسی منبر سے کہ اگر ہم نے علم کی طرف جو ہے اپنے آپ کو راغب نہیں کیا تو یاد رکھنا یہ ہماری نسلیں بدترین دن دیکھنے والی ہے. اور ہندوستان کے حالات, مختلف صوبوں کے حالات ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے, علمی میدان میں اگر تم نے حصہ نہیں لیا, علمی میدان میں اگر تم داخل نہیں ہوئے تو تم کو اس سے زیادہ خطرناک اور بدترین دن دیکھنا پڑے گا, اور وہ تاریک دن دیکھنے کے لیے تیار رہو اور اپنے بچوں کو تیار رکھو. اس لیے اپنے بچوں پر, اپنی اولاد پر علم کے لیے بہت ہی زیادہ زور دے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ہمارے مدنی بچوں کو 10 بچوں کو جو ہے علم سکھا دو. اب ظاہر سی بات ہے کہ مکہ کے کافر تھے, کیا سکھاتے؟ عصری تعلیم دنیا ہی سکھائیں گے نا, دنیا دین تو بتائیں گے نا, چونکہ دین سکھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تھے, آپ کے ساتھ میں رہنے والے صحابہ کافی تھے, لیکن کفار مکہ مدینہ کے بچوں کو دنیا سکھا رہے تھے, لکھنا سکھا رہے تھے, انہیں پڑھنا سکھا رہے تھے. اور حضرات اس سے پہلے نشست کے اندر میں نے کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں تو ضرور کی ہیں, لیکن جنگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا, پوری تاریخی انسانی کی جنگ میں ایسے اخلاق, ایسے کردار دیکھے نہیں جا سکتے. آج دنیا امن کا نعرہ لگاتی ہے, امن و شانتی کا اعلان کرتی ہے, لیکن جب میدان جنگ میں اترتی ہے تو انسانوں کے خونوں سے ہولیاں کھیلتی ہے. قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جنگوں میں جن اعلیٰ اخلاق کو پیش کیا ہے, اللہ کی قسم پوری تاریخ انسانی سے چیلنج ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انسانیت نوازی کا اپنے جنگوں کے اندر ثبوت پیش کیا ہے, پوری تاریخ انسانی سے چیلنج ہے, ایسی انسانیت نوازی کی مثال نہیں دکھا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں تھی رحم و کرم والی ہوا کرتی تھی, عفو درگزری والی ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی مثال جنگوں کے اندر دنیا کہتی ہے نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیررسٹ تھے, دہشت کو بڑھاوا کر دیتے تھے, دہشت گردی کی تعلیم دیتے تھے. یاد رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑ کر کے دنیا والوں کو جو اعلیٰ اخلاق کا پیغام دیا. دنیا کے اندر کسی بھی دھرم اور مذہب کے ماننے والے جو گرو ہیں, کسی بھی مذہب کے علماء جو ہیں, رہبان جو ہیں, ایسے اعلیٰ اخلاق اعلیٰ تعلیمات نہیں پیش کر سکتے. ایک واقعہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے. غزوہ بدر شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے تھے, کہہ رہے تھے دیکھو ابو البختری بن ہشام اگر تمہارے تلوار کے زد میں آ جائے تو اسے قتل نہ کرنا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو تلواروں کے زیر سایہ بھی انسانیت پر رحم کرنے کی تعلیم دے رہے تھے. کیوں؟ کہہ رہے تھے ابو البختری بن ہشام یہ وہ شخصیت ہے مکی زندگی میں جب مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا گیا, مسلمانوں کا جب سماجی بائیکاٹ کیا گیا, سماجی بائیکاٹ کو ایک چٹھی پر ایک کاغذ پر نوٹ کیا گیا, کاغذ پر نوٹ کر کے خانے کعبہ کی دیوار پر چپکا دیا گیا. اس کاغذ کو جن لوگوں نے چاک کیا تھا, جن لوگوں نے پھاڑا تھا, اور جن لوگوں نے غیر مسلموں کے مشرکوں کے جو سماجی بائیکاٹ کا الٹھن کیا تھا, بغاوت کی تھی, ان میں سے ابو البختری بن
ہشام بھی تھا، اس کا احسان مسلمانوں پر ہے میرے ساتھیوں، اس کا احسان نہ بھلانا۔ لہذا اگر تمہارے تلوار کے زد میں آ جائے تو اسے مارنا نہیں، اسے مارنا نہیں، اگرچہ تم پر حملہ کر رہا ہے، اگرچہ تم پر وہ وار کر رہا ہے، لیکن اس پر وار نہ کرنا۔ اس نے احسان کیا ہے۔ اور اسی موقع پر جب جو ہے مکہ کے 70 کفار کو قیدی بنایا گیا، اللہ کے نبی نے اس شخصیت کو، سرداران مکہ مطعم بن عدی کو بھی یاد کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتهم له، اگر مطعم بن عدی اگر زندہ ہوتا اور میرے پاس ہوا آتا، ان قیدیوں کے بارے میں ایک مرتبہ بھی سفارش کر دیتا، اللہ کی قسم ان تمام کے تمام قیدیوں کو بلا معاوضہ معاف کر دیتا۔ مطعم بن عدی نے مسلمانوں پر 2 مرتبہ، اللہ کے نبی پر 2 مرتبہ احسان کیا تھا۔ ایک تو سماجی بائیکاٹ کا جو پیپر تھا اس کو مطعم بن عدی نے سب سے پہلے پھاڑا تھا کہ میں اس سماجی بائیکاٹ کا الٹھن کرتا ہوں، اس کا انکار کرتا ہوں، یہ مسلمانوں پر ظلم ہے، اور مسلمانوں پر نہیں، یہ بنو ہاشم پر ظلم ہے، خاندان ہاشم پر ظلم ہے، اور یہ انسانیت کے خلاف ہے، ہم ایسے قانون کو نہیں مانتے ہیں، ایسے قانون کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ اللہ کے نبی پر اس نے احسان کیا تھا مطعم بن عدی نے، جب اللہ کے نبی جو ہے طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے، مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ محمد الرسول اللہ کو، محمد ابن عبداللہ کو مکے کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس موقع پر مطعم بن عدی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں امان دیتا ہوں، مطعم بن عدی کہ تم امان میں ہو، تم ہماری سیکورٹی میں ہو۔ اپنے اولاد کو اور اپنے چند نوجوانوں کو مطعم بن عدی نے بطور سیکورٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ان کے ساتھ میں کر دیا، کہا ان کی رکھوالی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی گستاخ میرے اس امان کی جو ہے مخالفت کر جائے، میں نے امان دیا ہے۔ تو یہ 2 موقع پر مطعم بن عدی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان کیا تھا، اور اللہ کے نبی نے کہا احسان کا بدلہ احسان کرنے والا کوئی بھی ہو، کوئی کافر ہو، مشرک ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی سماج کا ماننے والا ہو، کسی بھی قوم و ملت کا جو فالو کرنے والا ہو، اگر احسان کرتا آپ پر تو اس کے احسان کا بدلہ احسان ہے، اس کا احسان نہ بھلانا۔ اور حضرات، جنگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاقی تعلیمات کو فالو کیا، جن اخلاقی تعلیمات کی بنیاد پر جنگوں کو استوار کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہی اخلاقی تعلیمات میں سے عہد و پیمان کی پاسداری ہے، وعدوں کی وفاداری ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ ان کے والد محترم یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لوگ غزوہ بدر میں شرکت کے لیے آ رہے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، کسی عذر کی بنیاد پر شرکت کے لیے آ رہے تھے، لیکن آنے کے لیے انہوں نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ راستہ دشمنوں کی فوج سے جا ملتا تھا۔ چنانچہ مشرکین کے جاسوسوں کے ہاتھوں یہ باپ اور بیٹے دونوں جا لگے۔ مشرکوں نے ان کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے ابو جہل کی خدمت میں پیش کیا۔ ابو جہل کہنے لگا حذیفہ کس ارادے سے جا رہے تھے؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ دیکھو بھائی میں تو تجارت کے غرض سے، کہتے کہ جان بچانی تھی اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا، جان بچانی تھی اس لیے میں نے جھوٹ بولا۔ کہا دیکھو میں تجارت کے غرض سے باہر گیا ہوا تھا اور بس واپس جا رہا تھا، مدینہ واپس جا رہا تھا۔ ابو جہل نے کہا سچ کہہ رہے ہو؟ کہا سچ کہہ رہے، کہا سچ کہہ رہے، کہا ایسا تو نہیں کہ اپنی فوج میں شامل ہونے جا رہے تھے؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ نہیں بھائی، کون سی فوج، کیسی فوج، کہاں کی فوج، مجھے کچھ پتا نہیں ہے کون سی فوج، کس فوج کی بات کر رہے ہو؟ ابو جہل کو اس طرح سے ان کی باتیں سن کر کے اس کو یقین ہو گیا کہ شاید یہ یقیناً باہر ہی سے آ رہے ہیں، یہ تجارت کے غرض ہی سے کہیں گئے تھے، یہ فوج سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے وعدہ کرو کہ اگر تم کو آزاد کر دیا جائے تو تم اسلامی فوج سے نہیں ملو گے۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں اگر آپ مجھ کو آزاد کر دیں کہ سیدھا میں مدینے جاؤں گا، اپنے فوج سے نہیں ملوں گا میں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ آزاد ہو۔
بجائے مدینہ جانے کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بجائے مدینہ جانے کے سیدھا اسلامی لشکر سے آ کر کے مل گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی سے پورا واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ پیش آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے وعدہ کر لیا مدینہ جانے کے لیے؟ کہا وعدہ کر لیا ہوں اللہ کے نبی۔ کہا پھر حذیفہ اور یمان تم دونوں سیدھا مدینے جاؤ، اللہ میری حفاظت کے لیے میری مدد کے لیے کافی ہے، تم سے مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے ایک ایسے موقع پر دو مجاہدین کو واپس کر رہے ہیں جبکہ مسلمان دشمنوں سے 3 گنا کم ہیں، دشمن 3 گنا زیادہ ہے، ایسے نازک موقع پر دو بہادروں کی طاقت بہت بڑی طاقت مانی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ہمیشہ میں نے یہی کہا کہ مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں جیتی ہیں ایمان اور یقین اور عقیدے کی بنیاد پر، طاقت کے بلبوتے نہیں، واپس کر دیا۔ یہ آپ کے جنگوں کے اندر اخلاقی پہلو کا نتیجہ ہے، یعنی ایسے نازک موقع پر بھی اللہ کے نبی نے کہا وعدوں کو پورا کرنا، اور وہ بھی دشمن سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی تعلیم نبی نے اپنی امت کو دیا ہے، اپنوں سے نہیں۔ آج ہم کتنے وعدے کرتے ہیں، اپنوں سے وعدے کرتے ہیں، کتنے وعدے ایسے ہیں ہمارے زندگی کے جو ہے صبح و شام میں، بے شمار وعدے ایسے ہیں، آئے دن ہمارے ایسے وعدے ہوتے رہتے ہیں اور ٹوٹتے رہتے ہیں، وعدہ خلافی ہوتی رہتی ہے۔ اور جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں اس نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تم نے دشمن سے بھی وعدہ کر لیا ہے تو اس وعدے کا لحاظ رکھنا، اس کو پورا کرنا۔ اور حضرات، جنگوں کے اندر آپ کے اخلاقی تعلیمات کا ایک پہلو یہ بھی ہے، دنیا کہتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیررسٹ تھے، دہشت گرد تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ جب بھی کوئی فوج، کوئی قافلہ کسی طرف روانہ کرتے تو سب سے پہلے اس کو نصیحت کرتے تھے، اس کمانڈر کو نصیحت کرتے تھے، کہتے تھے لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقاتلوا ولیدا، کہتے تھے دیکھو جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، مال غنیمت کا مال نہ چورانا، اور یاد رکھنا بچوں پر حملہ نہ کرنا، عورتوں، دوسری روایات کے اندر ہے عورتوں پر بھی حملے نہ کرنا، اور ان لوگوں پر حملے نہ کرنا جو کسی عبادت خانے میں بیٹھ کر کے عبادت میں مصروف ہوں گے، انہیں بھی نہ چھیڑنا، کمزوروں پر بھی حملہ نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، جانوروں پر بھی حملہ نہ کرنا۔ یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی، اعلیٰ کردار کی بہت بڑی مثال ہے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق پر آپ کی یہ نصیحت روشنی ڈال رہی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ روشنی ڈال رہی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک جنگ کے اندر جو ہے ایک مشرکہ خاتون کو مار دیا گیا۔ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا، اللہ کے نبی بہت غصے میں ہو گئے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے ما کانت هذه لتقاتل، کس نے اس عورت کو قتل کیا ہے؟ اس عورت کو کس نے قتل کیا ہے؟ اہل اسلام نے جو جنگیں لڑی ہیں اور اسلام نے جنگوں کا جو تصور پیش کیا ہے، اللہ اکبر، وہ سارے تصورات انصاف پر دلالت کرتے ہیں، انصاف پر مبنی ہے۔ اسلام بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا ہے، اسلام بے گناہوں کا خون نہیں بہاتا ہے۔ اور آج اسی سرزمین ہند میں، اسی سرزمین ہند میں لوگوں کو جنہیں اپنی طاقت پر غرور اور گھمنڈ ہے، طاقت کے نشے میں جو چور ہیں، کئی جانوروں کے نام پر مب لنچنگ ہوتی ہے، انسانیت کا گلا گھوٹا جاتا ہے، کئی دھرم کے نام پر جو ہے، کہیں اور کسی کے نام پر جو ہے انسانوں کو مارا جاتا ہے، وہ بھی تڑپا تڑپا کر کے مارا جاتا ہے۔ ہمارے مذہب کی تعلیم میں یہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسے تعلیم موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم ہے۔ اور حضرات، غزوہ احد کا واقعہ ہے، آپ کے جنگوں کے اندر آپ کے اعلیٰ اخلاق پر یہ بھی یہ واقعہ بھی روشنی ڈالتا ہے کہ جنگوں کے اندر آپ نے جنگیں تو ضرور کی ہیں، لیکن جنگوں میں آپ نے جو اعلیٰ کردار، اعلیٰ کیریکٹر کا جو پیش کیا ہے، دنیا کے کسی دھرم کے ماننے والے وہ اعلیٰ اخلاق، وہ کردار پیش نہیں کر سکتے۔ جنگوں کا رویہ یہ تھا، جنگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جنگوں سے پہلے ہر قوم کے لوگ اپنے مجاہدین کو، اپنے فوجیوں کو جوش دلاتے۔ جنگ لڑنے کے لیے بعض قوم جو ہے جیسے کفار مکہ اپنے ساتھ میں ناچنے گانے والیوں کو لے جاتے تھے، وہ ناچتی تھی، گاتی تھی، ناچ کر کے اپنے فوجیوں کو جوش دلاتی تھی۔
اللہ کے نبی کا طریقہ بھی ایک طریقہ یہ تھا کہ جنگ سے پہلے اللہ کے نبی اپنے فوجیوں کو بھی جوش دلاتے تھے، لیکن آپ کے جوش دلانے کا طریقہ نہایت ہی نمایاں تھا۔ آپ قوم کے لیڈر تھے، آپ قوم کے امام تھے، قوم کے رہبر تھے، نبی تھے۔ اللہ کے نبی اپنے فوجیوں کو جوش دلا رہے، کہہ رہے ہیں من یاخذ منی ھذا السیف، کون ہے جو یہ تلوار میری لے اور جنگ لڑے؟ تمام صحابہ نے کہا اللہ کے نبی میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ دوسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے کہا من یاخذ منی ھذا السیف، یہ تلوار کون لے گا، میری تلوار کون لے گا؟ بہت سارے صحابہ تیار ہو گئے۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ بہت سارے صحابہ تیار ہیں، اللہ کے نبی نے ایک شرط لگا دی من یاخذ منی ھذا السیف بحقہ، یہ میری تلوار کون لے گا لڑنے کے لیے اور اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ نبی کی تلوار ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، کیسے کون سمجھے گا؟ تمام کی تمام صحابہ نے اپنے ہاتھیں نیچی کر لی۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھایا، اللہ کے نبی میں تیار ہوں، میں یہ تلوار لے کر کے لڑوں گا بھی اور اس کا حق بھی ادا کروں گا۔ اپنے پیشانی پر لال پٹی باندھی، لال پٹی باندھ کر کے دشمنوں کے سامنے تن کر کے اکڑ کر کے چلنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا انہا لمشیۃ یبغضھا اللہ الا فی ھذا المکان، یہ ایسا تکبرانہ چال ہے جو اللہ کو بے حد ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ یہ ایسا تکبرانہ چال ہے جو اللہ کو بے حد ناپسند ہے، لیکن اس موقع پر دشمن کے سامنے اکڑ کر کے چلنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ دشمنوں کے فوج میں گھس گئے، دیکھا کہ ایک شخص اپنے ساتھیوں کو للکار رہا ہے آگے بڑھو، مسلمانوں کو کاٹو، اسلامی لشکر کو تباہ کر ڈالو، آگے بڑھو، کاٹو مارو۔ اس طرح سے ایک شخص جو ہے مشرکین کے لشکر میں اپنے ساتھیوں کو جو ہے بڑھاوا دے رہا تھا، اپنے ساتھیوں کو للکار رہا تھا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، کہنے لگی کہ سب سے پہلے اسی کا کام تمام کر دیا جائے، آگے بڑھے۔ تلوار نکالی، تلوار کو اٹھایا، قریب تھا کہ حملہ کرتے، اس پر حملہ کرنے سے پہلے دیکھا کہ یہ تو ہندا ہے، ایک عورت ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں فاکرمت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ان اقتل به امرأة، کہتے میں نے اللہ کے نبی کی تلوار کا احترام کیا، میں نے گوارا نہ کیا، میرے دل میں بات کھٹکنے لگی کہ اللہ کے نبی کی تلوار کے شان کے خلاف ہے کہ نبی کی تلوار سے کسی عورت کا قتل کیا جائے۔ اللہ اکبر، نبی کے صحابہ نبی کے تعلیمات کا کتنا لحاظ کرتے تھے، ایسے جوشیلے موقع پر بھی، ایسے جذباتی موقع پر بھی، جنگوں کے اندر بھی اپنے جذبات اور جوش کو کنٹرول رکھتے تھے نبی کے تعلیمات کے آگے۔ تو یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ عورتوں پر حملہ نہ کرنا۔ حالانکہ عورت اپنے ساتھیوں کو تعلیم دے رہی تھی کہ مسلمانوں کو آگے بڑھ کر کے کاٹو اور مارو۔ اور حضرات، جنگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق پر جو واقعات روشنی ڈالتے ہیں، انہی واقعات میں سے بڑا پیارا واقعہ ہے صحابی رسول حضرت عمیر بن وہب جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ اب اسلام نہیں لائے تھے، بڑے کٹر دشمن تھے مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کی جو مکی زندگی تھی، مکی زندگی میں ظلم کی انہوں نے انتہا کر دی تھی، بہت ظلم ڈھایا تھا، بہت ٹارچر کیا تھا مسلمانوں کو۔ عمیر بن وہب جمحی غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر کے تقریباً 8-10 دن کے بعد، یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، غزوہ بدر کے بعد تقریباً 7ویں دن غزوہ بنو سلیم کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شعبہ تھا جو باہر کی خبریں آپ کو فراہم کرتا تھا۔ اس اطلاعاتی شعبے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دیا کہ قبیلے بنو سلیم کے لوگ مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ خبر سنی، اور یہ اطلاعاتی جو شعبہ تھا وہ شعبہ غیر مسلموں کا تھا۔ کس کا تھا؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو غیروں سے آپ نے کمپرومائز کیا تھا، مفاہمت کیا تھا، اور یہ طے کیا تھا کہ آپ ہماری کوآپریٹ کریں گے، ہم آپ کی کوآپریٹ کریں گے، آپ ہماری مدد کرو، ہم آپ کی مدد کریں گے۔
باہر سے ہونے والے حملوں کی اطلاع آپ ہمیں دیں گے، آپ کے ساتھ کچھ گڑبڑی ہوگی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ آپ تک جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے لشکر کے آنے سے پہلے تقریباً 200 صحابہ کرام کو لے کر کے بنو سلیم پر حملہ آور ہوئے، اور الحمدللہ مسلمانوں کو غزوہ بدر کی بھی جیت ہوئی، اور غزوہ بنو سلیم کی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیت ہوئی۔ تقریباً 500 سے زائد اونٹ حاصل ہوئے مال غنیمت کے طور پر، اور ڈھیر سارے مال ملے جو اللہ کے نبی نے خمس مال کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے نکال کر کے باقی 4 حصہ اپنے صحابہ میں مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد اس واقعے کے 2-3 دن بعد حطیم میں عمیر بن وہب جمحی اور ایک اور مکہ کا مشرک، نام میں بھول، صفوان بن امیہ، تو یہ عمیر اور صفوان یہ دونوں حطیم میں بیٹھ کر کے اپنے ان مقتولین کا تذکرہ کر رہے تھے جن کو غزوہ بدر میں مقام بدر میں جو ہے قتل کیا گیا تھا، اور بدر کے ایک کنویں کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا تھا۔ ان مقتولین کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اتنی بے دردی سے مارے گئے ہمارے سردار، سب کے سب سردار قسم کے تھے، ان کے بعد زندگی تو جینا بیکار ہے، کوئی کام کی بات نہیں، یہ تذکرہ کر رہے تھے۔ تو عمیر نے کہا صفوان سے کہ یار میں مقروض ہوں، اگر میرے اوپر قرض نہیں ہوتا اور میرے پیچھے میری فیملی نہیں ہوتی تو میں محمد الرسول اللہ کو تو کاٹ ہی ڈالتا، نعوذ باللہ۔ صفوان نے موقع دیکھا کہ بہترین موقع ہے، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ صفوان بن امیہ نے کہا دیکھو میں تمہارے اوپر جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، رہا مسئلہ تمہارے فیملی کا تو اس کی بھی ذمہ داری لیتا ہوں، تمہاری فیملی میری فیملی، جو کھاؤں گا کھلاؤں گا، جو پہنوں گا پہناؤں گا۔ تو عمیر نے کہا دیکھو پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ محمد کو میں قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ کہا کیسے مجھے کیسے؟ کہا دیکھو میرے پاس ایک موقع ہے، میرا بیٹا محمد کے گرفت میں ہے، میرا بیٹا محمد کے گرفت میں قیدی بنا ہوا ہے، اور میں اس کو چھڑانے کی نیت سے جاؤں گا اور موقع پا کر کے محمد پر حملہ کر دوں گا۔ دیکھ رہے ہیں پوری مکی زندگی مسلمانوں کو تڑپایا تھا، مسلمان مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے یہاں بھی اس کی سازش کم نہیں رہی، یہاں بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا، اور صرف جو ہے زبانی طور پر نہیں بلکہ لکھت کے طور پر رقیہ جو ہے مدینہ میں بھیجتا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس، اور دیگر جو ہے یہودیوں کے جو سردار تھے، سردارانے جو یہود تھے، سردارانے جو مشرک تھے، جو بظاہر اسلام کا چولا پہنے ہوئے تھے لیکن ان کے دل میں ابھی بھی کفر چھپا ہوا تھا، ابھی بھی جو ہے ان کے دل میں بغض اور عداوت ہے ابھی بھی جو بھڑک رہی تھی، ان کے ذریعے سے خط و کتابت کے ذریعے ان سے جو ہے کانٹیکٹ کرتے اور ان کو مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ کہنے لگا میں وہاں جاؤں گا اور محمد کو قتل کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اپنی تلوار کو خوب زہر پلایا، زہر کا پان دیا، اس کے بعد نکل گیا، گندے ارادے کے ساتھ مسجد نبوی کے پاس پہنچا۔ مسجد نبوی کے پاس اپنا گھوڑا انہوں نے کھڑا کیا، جیسے اپنا گھوڑا اپنی سواری باندھ رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، کہنے لگے کتا آ گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی لفظ کہا کہ یہ مکہ کا کتا آیا ہوا ہے، اس کا ارادہ کچھ غلط لگ رہا، صحیح ارادہ نہیں لگ رہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے اس کی تلوار کو چھین لیا، اور تلوار نہیں چھینی بلکہ تلوار کا یہ جو پٹ ہوتا ہے اسی سے ایسے اس کے گردن پر گلے لگا دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس طرح سے دونوں طرف سے ایسے پکڑ کر کے اس کو نبی کی خدمت میں حاضر کرنے کی کوشش کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح سے پکڑے ہوئے تھے عمر بن وہب جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، دروازے پر کھڑے تھے۔ چند انصار مدینہ کو کہا پہلے نبی کے پاس جا کر کے بیٹھ جاؤ، حفاظت کے لیے دیکھو الرٹ رہنا، تیار رہنا، اس کا ارادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی جب نظر پڑی حضرت عمر بن خطاب پر، حضرت عمر کو کہا عمر ان کو اندر آنے دو۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی کچھ ارادہ اچھا نہیں دکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر اندر تو آنے دو، اندر آنے دو۔ عمیر بن وہب قریب گئے، کہنے لگے عمیر کیسے آنا ہوا؟ عمیر جب نبی کے پاس پہنچے تو کہنے لگے گڈ مارننگ، عربی میں صباح الخیر، سمجھ رہے؟ یعنی جو ہمارے اسکولوں میں چلتا گڈ مارننگ۔
ہمارے اسکولوں میں ہمارے اساتذہ ٹیچر حضرات سکھاتے ہیں گڈ مارننگ کرو، گڈ مارننگ، لیکن گڈ مارننگ سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا کرو، جو ہمارے نبی نے پیارا تحیہ سکھایا، پیارا سلام سکھایا ہے، اس سے پیارا کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا۔ تو عمیر بن وہب نے کہا گڈ مارننگ، صباح الخیر۔ اللہ کے نبی نے کہا عمیر یہ جو تم ہمیں جس لفظ سے گڈ مارننگ ہماری صبح کو بہتر کہہ رہے ہو، ہمارے رب نے اس سے بہتر کلام سکھایا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن ہشام کی روایت۔ ہمارے اللہ نے، نبی نے کہا اللہ نے، ہمارے رب نے اس سے بہتر سلام سکھایا ہے، یہ اسلام کا سلام ہے۔ اس سے سیکھنے کی جو سبق لینے کی ضرورت ہے کہ گڈ مارننگ سے بہتر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت برکت سلامتی تم پر نازل ہوتی رہے۔ گڈ مارننگ تمہاری صبح اچھا، کیا مطلب دوپہر اور شام کیا ہو؟ بہرحال تو اس کے بعد میں کہنے لگے عمیر کیسے آنا ہوا؟ عمیر نے کہا بھائی اللہ کے نبی میرا بیٹا آپ کے گرفت میں چھڑانے کے لیے آؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمیر سچ بولو، کہا سچ بولنا۔ اللہ کے نبی نے کہا عمیر سچ بولو، کہا سچ بولنا۔ اللہ کے نبی نے کہا صفوان اور تم حتیم میں بیٹھ کر کیا مشورہ کر رہے تھے؟ بدری مقتولین کا تذکرہ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ رونگٹے کھڑے ہو گئے عمیر کے۔ تم نے کہا نا میرے اوپر قرض کا بوجھ ہے، میرے پیچھے میری فیملی ہے، نہیں محمد کو قتل کر دیتا۔ صبح صفوان نے ذمہ داری لی کہ نہیں لی؟ کہا ذمہ داری لیا۔ کہا تم قتل کرنے کے لیے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اللہ کے نبی اب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے، ساری خوبیاں سارے تعریفات کا مالک اللہ ہے۔ آپ جب پہلے آسمان کی خبریں دے رہے تھے ہم جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی قسم آپ نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کا نبی ہی کوئی بتا سکتا کہ میں نے حتیم میں کیا مشورہ کیا تھا، چونکہ میرے اور صفوان کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ میرے مشورے میرے پلان کے بارے میں میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور صفوان ابھی مکہ میں ہے، آپ مدینے میں، ہم مدینے میں ہیں، اس کے باوجود یہ خبر آپ کو لگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے پیغام دیا، خبر دیا۔ اور فوراً صفوان نے اور عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایسی شخصیت کو محمد الرسول اللہ نے معاف کیا۔ اللہ کے نبی کو پہلے پتا چل گیا تھا کہ مجھے قتل کرنے آ رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمر جب اس کے گردن پر تلوار رکھے تھے اب حضرت عمر کو فرمان جاری کرتے کہ عمر اس کی گردن مار دو، یہ اچھی نیت سے نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے انتقام نہیں لیا، اللہ کے نبی نے قتل کا پیغام نہیں دیا، اللہ کے نبی نے قتل کا حکم صادر نہیں فرمایا، بلکہ کہا عمر میرے قریب لاؤ، قریب لایا گیا، قریب بٹھا لیا گیا۔ دنیا کہتی ہے محمد الرسول اللہ ٹیررزم تھے، ٹیررسٹ تھے، دہشت گرد تھے، دہشت گردی کی تعلیم دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی دہشت گرد نہیں تھے، ہمارے نبی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتے تھے۔ تلواروں کے زیر سایہ بھی انسانیت پر رحم کرنے کی تعلیم اگر کسی نے دی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ اسلامک تعلیمات میں پائے جاتے ہیں، کسی اور مذہب میں ایسے تعلیم نہیں پائے جاتے۔ اس کے علاوہ بھی جنگوں کے اندر بہت سارے واقعات انشاءاللہ العظیم، اگر موقع ملا تو اس سے پہلے اگر یہ نشست اگر جاری کیا تو اس نشست میں آپ کے جنگوں کے اندر آپ کے اخلاقی تعلیمات کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جنگوں میں آپ نے ظلم نہیں کیا ہے، آپ نے انسانیت کو قتل نہیں کیا ہے، آپ نے لوگوں کو ذبح نہیں کیا ہے، بلکہ کٹتے ہوئے لوگوں کو کٹنے سے روکنے کی تعلیم دی ہے۔ کٹے وہی ہیں جو کٹنے کی کوشش کر رہے، کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، باقی سب کو اللہ کے نبی نے معاف کرنے کی تعلیم دی کہ معاف کر دو۔ بہرحال اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو سیرت طیبہ سے ملنے والے دروس کو، سیرت طیبہ سے ملنے والے پیغامات کو اپنی پوری زندگی کے تمام گوشوں میں نافذ کرنے کی، فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی ہم تمام مسلمانوں پر جو بھی فتنے، جو بھی مصیبتیں ظاہر یا باطن میں جو بھی فتنے آئی ہیں، آ رہی، آنے والی ہیں، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام فتنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ دنیا کے کہیں کسی بھی خطے میں کسی بھی دھرم اور ماننے کے والے لوگ ہیں، اللہ ان تمام جانوں کی حفاظت فرما۔ الہی ہم تمام مسلمانوں پر ہونے والے ظلم سے جو ہے ہم تمام مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بالخصوص سیرت طیبہ کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔